بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گناہوں سے نجات کے لیے 3 کام۔ جن جن باتوں سے خدا ناراض ہوتا ہے ان سے بچنے کی اللہ سے توفیق مانگے۔ گناہوں سے بچنے کے لیے 3 باتیں یاد کر لیجئے۔ خود ہمت کریں، اللہ تعالیٰ سے ہمت کی دعا کریں اور اہل اللہ سے دعا کروائیں۔ پہلے خود ہمت کو استعمال کیجئے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہمت دی ہے۔ اگر ہماری ٹانگوں میں سینما جانے کی طاقت ہے تو مسجد جانے کی بھی طاقت ہے۔ اگر آنکھوں میں کسی عورت کو دیکھنے کی طاقت ہے تو اللہ تعالیٰ کی کتاب کو دیکھنے کی بھی طاقت ہے۔ ہر آنکھ کے اندر ہمت موجود ہے، لیکن ہم غلط کاموں میں ہمت کو استعمال کریں اور اچھے کاموں میں ہمت کو استعمال نہ کریں تو اس ناشکری کے بدلے میں ہو سکتا ہے کہ اپنی امانت کو اللہ تعالیٰ واپس لے لے اور ہماری ہمت کو معزول کر دے۔ اگر گناہ کی زندگی سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہو، گناہوں سے بچنا چاہتے ہو، اللہ والی زندگی چاہتے ہو تو سب سے پہلا کام یہ کرو کہ خود ہمت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں نعمت دی ہے اس کو استعمال کرو، پھر اللہ تعالیٰ سے بھی ہمت کی توفیق مانگو۔ اور تیسرا یہ کہ حسان خدا سے ہمت کی دعا کراؤ، اللہ کے نیک بندوں سے دعا کی درخواست کرو۔ یہ 3 چیزیں مل جائے گی تو انشاءاللہ راستہ آسان ہو جائے گا۔ بس تھوڑی سی کشمکش ہمیشہ رہتی ہے۔ آپ جس گناہ کو چھوڑیں گے تو اس گناہ کے تقاضے آپ کو پریشان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر گناہوں کے تقاضے رکھے ہیں، یعنی اگر تم گناہوں کے اسباب سینما، ٹی وی، حسین ٹیٹیاں، بے پردہ عورتیں اپنی طرف کھینچے، اس کا نام کش ہے۔ اور تمہارا عمل کیا ہوگا؟ تم مکش رہنا، تم اپنے کو کھینچنے مت دینا، ہمت سے کام لینا۔ لیکن اس کشمکش سے آپ کو ملے گا کیا؟ آپ کی یہ پریشانی رہے گا نہیں جائے گی۔ آپ اپنے کو مکش رکھے تو کشمکش کی زندگی پر انعام کیا ہوگا؟ تقویٰ کا چراغ جل جائے گا، اللہ تعالیٰ کی محبت کا چراغ دل میں روشن ہو جائے گا۔ سائنسدانوں کی تحقیق ہے کہ جتنے بلب روشنی دے رہے ہیں اس میں 2 تار ہیں۔ کیا ایک تار سے روشنی ہو سکتی ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں دونوں تار عطا فرمائے، تقاضائے گناہ بھی دیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نافرمانی کا تار بھی ہم نے دیا ہے، لیکن ہم نے دوسرا تار بھی دیا ہے کہ تم اپنے کو کھینچ لو۔ گھوڑا اگر دیا تو لگام بھی دی ہے، لگام کو کھینچتے کیوں نہیں؟ کھیتوں کی ہری ہری ہوشنما گھاس میں گھوڑا کیوں لے جاتے ہو کہ ٹڈے پڑے؟ تو اس کشمکش میں 2 تار جمع ہو گئے، اس سے تقویٰ کا چراغ جل جائے گا۔ لہٰذا گھبرانا نہیں ہے کہ چاہے اللہ کرتے ہوئے 10 سال ہو گئے، تبلیغ میں چلے لگائے، بزرگوں کی خانقاہوں میں بستر لگایا، محنتیں کی، لیکن آج بھی دل میں پریشانی آتی ہے، گناہ کی طرف دل کھنچتا ہے۔ اس سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ اگر یہ مائنس پلس کے تار چھن گئے، تقاضے ختم ہو گئے تو اجر بھی ختم ہو جائے گا۔ پھر کس چیز کا ثواب لوگے؟ ثواب تو اسی بات کا ہے کہ تقاضا ہو، پھر اس پر عمل نہ کرو۔ تقاضے گناہ کو ختم کرنا جائز نہیں ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا تھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ اجازت دیں تو ہم لوگ نامرد بن جائیں، حسی ہو جائیں۔ فرمایا خبردار، ایسی اجازت نہیں ہے۔ اگر تقاضے ہیں تو روزے رکھو، تقاضوں کو روزے کے ذریعے سے مارو، تلاوت سے اپنا خون اللہ کے عشق میں جلاؤ۔ اگر خون ہی نہیں رہا تو کیا جلاؤ گے؟ تو گناہوں سے بچنے میں کشمکش کی زندگی جو ہے، اسی پر اللہ کو پیار آتا ہے کہ میرا بندہ کس طرح سے پریشان رہتا ہے لیکن ہمت نہیں ہارتا۔ اگر آپ کا ارادہ ٹوٹ گیا، کبھی خطا ہو گئی، نا امید مت ہو، پھر کمر باندھو۔ گناہ سے پہلے ہمت کرو کہ جان کی بازی لگا دوں گا، گناہ نہیں کروں گا۔ لیکن اگر نفس غالب ہو گیا، کبھی خطا ہو جائے تو مایوس مت پڑے رہو۔ گٹر میں گرنے سے پہلے کوشش کرو کہ نہ گرے۔
پھر بھی اگر گر جاؤ تو نکلنے کی پوری کوشش کرو۔ جن لوگوں نے ساری عمر محنت کی، کہیں گرے پھر اٹھے، کوشش میں لگے رہے، یقیناً اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے اول تو جلد کامیابی دے گا، لیکن اگر کوئی بہت دن تک بھی کوشش میں لگا رہا تو مرنے سے پہلے یہ انعام ان کو ملے گا جو اہل اللہ سے وابستہ رہتے ہیں، جو مجاہدہ اور سلوک کرتے ہیں، راستے پر چلتے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کی کوشش کو دیکھتے ہیں کہ بیچارہ لگا ہوا تو ہے۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو گناہ سے بچنے اور صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔